مولا کائنات لکھ رہے ہیں ھذا ما کتبہ عبداللہ علی امیر المؤمنین، یہ وہ عہد نامہ ہے جسے اللہ کے بندے علی نے، جو مومنوں کا امیر ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو تو اسے ماننا پڑے گا امیر علی ہے۔ توجہ، جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے معذرت اگر کسی کو برا لگے، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلی مجلس میں زور نہیں لگانا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کر کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کے۔ عہد نامہ مولا کائنات کا عہد نامہ، اسی حسن سماعت کی وجہ سے میں نے یہ موضوع لیا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ وہ عہد نامہ ہے جو اللہ کے بندے علی نے لکھا، مومنوں کے امیر نے لکھا۔ کس کے نام؟ اب مولا نام لکھتے ہیں مالک ابن حارث الاشتر، اسے کہتے ہیں اشتر۔ جناب مالک مشہور ہو گئے تھے، مولا کی طرف سے لڑ رہے تھے، تیر لگا، ان کی یہ آنکھ شہید ہوئی۔ سن و سال میں بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، جسے علی چن لیں بوڑھا بھی ہو تو جوان ہو جاتا۔ بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا، بھئی اسی محبت سے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے انتخاب کیا مالک، مولا کو بے انتہا محبت ہے۔ آج صرف حضرت مالک اشتر کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں اور یہ عہد نامہ میں جاری رکھوں گا آئندہ پورے سشر کے دوران۔ تو مولا کائنات نے جملے لکھے مالک ابن حارث اشتر الاشتر، جو ان کا مشہور لقب تھا، نخعی ہیں، یمن کے ہیں۔ اب مولا کیسے مسلمان ہوئے میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے، اب شاید کسی کو برا لگے اس لیے میں نام نہیں لوں گا، ایک صحابی کو بھیجا یمن جائیے تبلیغ کے لیے۔ 6 مہینے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ انہوں نے خط لکھا یا رسول اللہ 6 مہینے سے تبلیغ کر رہا ہوں، کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، آگے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا واپس آ جائیں۔ اب آپ نے کہا واپس آ گئے، 6 مہینے رہے، ہاں یا رسول کیا کیا؟ تبلیغ، اور کیا کرنا؟ تبلیغ کے لیے کیا تھا؟ تبلیغ کرتا رہا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے آواز دی میرا بھائی علی کہاں؟ 10 ہجری ہے، 11 ہجری میں سرور کائنات رحلت ہوئی آپ کی دنیا سے۔ 10 ہجری میں سرور کائنات نے بلایا میرے بھائی علی کو بلا، سب کو گواہ بنایا اور ایک مرتبہ کہا میرے بھائی علی یمن اب آپ نے جانا، آپ نے تبلیغ کرنی، اور اگر ایک آدمی بھی یعنی کسی نے اسلام قبول کیا، کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ مولا کائنات اکیلے چلے۔ یمن میں مولا کا بہت نام تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، بس خبر ہوئی کہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے۔ کون علی؟ بدر و احد کے فاتح، خیبر اور خندق کا فاتح۔ تو اب ایک مرتبہ سب کے ذہنوں میں بات آ رہی تھی کہ بہت خوبصورت، حسین، شجاع، دلیر، بیان ایسا کہ نہج البلاغہ بنے۔ تو سارا یمن جمع ہونے لگا صرف مولا کی زیارت کے لیے۔ صنعاء میں ایک مرتبہ سب جمع ہو گئے، ایک مقام پہ، ایک شہر میں، سب نے مولا کائنات کا خطبہ فجر سے پہلے۔ تو مولا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا، جم غفیر، سارا یمن جمع، تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ جمع، کچھ لوگ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، رات کا وقت تھا۔ مولا نے پہنچتے ہی یہ نہیں کہا میں آرام کروں گا، اتنے دن کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، کہا جس مقصد سے آیا ہوں سن لو۔ مولا نے توحید و رسالت بیان کی، جتنے افراد موجود تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ علی، محمد و علی کے۔ بس ایک مرتبہ مولا کا خطبہ دینا تھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ مولا نے کہا سب میرے ساتھ نماز پڑھو، میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا۔ مولا نے نماز پڑھائی، باقی جو لوگ رہ گئے تھے سب بیدار ہوئے، سب آئے، درخواست کی یا علی ہم پہلے خطبے میں نہیں تھے، آپ خطبہ دیجئے۔ دوسرے خطبے میں جو رہ گئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ مولا نے خط لکھا یا رسول اللہ میں نے سارا یمن مسلمان کر دیا۔ کیا حکم ہے؟
کہا میرے بھائی سب کو حج پہ لے آئیے، میں حجت الوداع کے لیے تیر میں رہیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا کے سب تابع ہیں، فرما بردار ہیں، انہوں نے حج پہ بلایا اور حج پہ جانا ضروری ہے۔ 70 سواری، 70 اونٹ قربانی کے لیے خود مولا کائنات اکیلے لے کے پہنچے۔ بہرحال اسی میں حضرت مالک اشتر، اسی میں حضرت کمیل ابن جاد نخعی، یہ بڑے بڑے جید جو اصحاب امیر المومنین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ سب کہاں مسلمان ہوئے؟ مولا کائنات کے ہاتھوں پہ یمن۔ حضرت مالک اشتر کا رنگ سیاہ تھا، عربوں میں گورے اور سیاہ رنگ کے اوپر بڑا تعصب تھا۔ مکمل کروں گا آج یہ حضرت مالک اشتر کو مجھے پیش کرنا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ جو صحابہ رسول میں، لفظ صحابہ جمع ہے صحابی کی، جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو صرف رسول خدا کے صحابہ رضی اللہ عنہ، اور جب ہم کہتے ہیں اصحاب تو دیگر ائمہ کے، صحابی ان کی جمع ہے اصحاب۔ جو صحابہ رسول میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے نا، وہ اصحاب امیر المؤمنین میں حضرت مالک اشتر کا مقام ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، حضرت مالک اشتر کو سن لیجیے گا کون ہے۔ جب مولا نے خط لکھا تھا نا مصریوں کے نام، میں ایک اپنا والی بھیج رہا ہوں مصر کے لیے، تو کہا تھا مصر والو میں نے ایک ایسے کا انتخاب کیا جس کی نظر عقاب کی نظر، جس کا دل شیر کا دل ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے مولا کیا چاہتے ہیں، اور وہ وہی سب کچھ کرے گا جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی فرما برداری کرنا، اس کی تابع داری کرنا۔ اور جناب مالک اشتر عاشق امیر المؤمنین تھے۔ میں صرف ان کا تھوڑا بہت عشق پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ عہد نامے کو آج پیش کروں گا اگر وقت کے اندر مجھے گنجائش ہوئی۔ عزیزان گرامی، حضرت مالک اشتر بہت جلیل القدر، جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے میں اپنا خون بہاتا ہوں، اتنے عاشق تھے مولا، ایک عام آدمی نہیں۔ اور یہ جو آج آپ کو، ان کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم اور اسحاق، ابراہیم ابن مالک اشتر اور اسحاق ابن مالک اشتر، آج ان کی پوری نسل موجود ہے۔ نجف سے باہر ایک بستی تھی، اشتری کہلاتے ہیں، کچھ مالکی کہلاتے ہیں، شیعہ مالکی، اور اسی طرح سے اور مختلف نام ہیں ان کی نسل کے، اور ان کی نسل کے اندر 100% 100% شیعہ، پوری نسل شیعہ، اگر چلتے رہیے گا۔ اور جناب مالک اشتر دلیر تھے، بزرگ تھے، دلیر، یہاں تک مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرمان ہے 443 مالکن وما مالک لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا امیر جب جناب مالک اشتر سے متعلق کلام کرتے ہیں نا، اور بتاتے کون تھے مالک، ان کی جب شہادت کی خبر ملی، جب کسی نے زہر دے دیا، پاکستان میں پابندی ہے نام نہیں لے سکتے، تو زہر دیا جناب مالک اشتر کو، دھوکہ دے کے زہر دیا، اور جب وہ گر گئے نا تو شام والے نے کہا علی کے 2 ہاتھ تھے، ایک میں نے صفین میں کاٹ دیا تھا، دوسرا آج کاٹ دیا۔ کون 2 ہاتھ تھے؟ حضرت عمار یاسر اور مالک اشتر۔ یہ عاشق تھے دونوں مولا امیر علیہ السلام کے۔ تھوڑا سا سن لیجیے گا اس سے پہلے کہ میں فضائل پیش کروں گا آنے والے دنوں میں، لیکن حضرت مالک اشتر کا آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عاشق تھے، تو مولا نے جب ان کو عہد نامہ دیا، اور ان کے لیے ملتا ہے کہ اتنے عاشق، اب یہ جملہ سن لیجیے، نہج البلاغہ سے مکمل کر دوں، 2 جملے مولا کے نہج البلاغہ سے لازمت پیش کروں گا حضرت مالک اشتر سے متعلق۔ ایک جملہ تو میں نے ایسا پڑھا ہے جو میں نے خاندان اہل بیت کے علاوہ کسی بھی صحابی کے لیے کسی امام کا ایسا جملہ نہیں دیکھا۔ سنیے گا، پہلا جملہ سن لیجیے، اس کے بعد دوسرا جملہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مالک وما مالک ان کانا جبلا لکانا فندن۔ اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا
بے مثال پہاڑ ہوتا کہ کسی پہاڑ کی ایسی بلندی نہ ہوتی. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. وَإِن كَانَ حَجَرًا وَلَوْ كَانَ حَجَرًا, اور اگر پتھر ہوتا لَكَانَ صَلْدًا, تو بے ارزش ہوتا, یعنی انمول نہیں کہتے آپ اردو میں, پرائس لیس انگریزی میں کہتے ہیں, کوئی قیمت ہی نہ لگا سکتا, بے مثال پتھر ہوتا. اور پھر مولا جملہ فرماتے ہیں اسی نہج البلاغہ کے اندر, وہ بھی میں نہیں پیش کرا لیکن یہ سن لیجئے. لا یرتقیہ الحافظ, کوئی بھی پہاڑوں کو سر کرنے والا مالک کی بلندی کو نہ پہنچ سکتا, مالک کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتا. پریشان ہو گئے آپ حضرات. ایزان گرامی, جہاں مولا کے غلام ایسے ہو, سوچیں مولا کیسے ہوں گے. سنیے گا ایک جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. یہ جملہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آج کی جو میری مجلس ہے کہ یہ عہد نامہ مولا نے حضرت مالک اشتری کو کیوں لکھا, کیا مقام تھا. یہ جملہ خدا کی قسم سوائے اہل بیت کے کسی کے لیے ایسا جملہ نہیں آیا. کسی بھی غیر معصوم کے لیے اماموں نے, ائمہ علیہ السلام نے ایسا جملہ استعمال نہیں کیا سرور کائنات نے, کسی کے لیے نہیں. حضرت عباس کا مقام, حضرت علی اکبر کا اس سے بہت زیادہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی غیر معصوم کے لیے امام معصوم نے ایسے الفاظ نہیں کہے, کسی صحابی کے لیے نہیں کہے. کیسا جملہ؟ مولا فرماتے ہیں لقد کان لی کما کنت لرسول اللہ, مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی. جب پتھر آتے میں سینے پہ لیتا تھا, تیر چلتے میں اپنے سینے پہ روکتا, تلواریں چلتی میں روکتا تھا, اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا میں ہاتھ توڑتا تھا. جیسے پیغمبر کے لیے میں سپر بن کے کھڑا ہوتا تھا, مالک بوڑھا ہو کے میرے لیے ویسے کھڑا. حیدری. اور فرما رہے ہیں کرام, میں نے کہا نا کسی غیر معصوم کے لیے ایسا جملہ نہیں ملے گا آپ کو. امام علیہ السلام مکمل کروں آج. گرامی ان مالک اشتر کا مقام, خود جناب مالک اشتر مولا کی خدمت میں آئے کہ مولا رات شام والے نے حملہ کر دیا تھا, رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی, اندھیرا تھا, ایک غلام لڑتا تھا, غلام کا نام مالک اشتر. حضرت مالک اشتر نے کہا مولا جتنے آپ نے منافقین فی النار کیے ہیں نا, جملہ میں کہہ گیا, جملہ کہہ گیا, جتنے آپ نے منافقین فی النار کیے رات میں, اتنے ہی میں نے بھی افراد مارے. مولا مسکرائے, فجر کی نماز پڑھا کے جناب مالک اشتر کو دیکھا, کہا مالک کیسے پتا چلتا تھا کہ میں نے مارا, رات میں اندھیرا تھا, آپ بوڑھے ہیں, نظر کمزور ہے. کہا مولا جب آپ تلوار اٹھاتے تھے کہتے اللہ اکبر, اور تلوار چلتی ہے دو ٹکڑے نظر آتے ہیں, میں بھی فوراً آگے بڑھ کے حملہ کرتا تھا, ایک دشمن کو مار دیتا تھا. کہا لیکن مالک آپ کے اور میرے مارنے میں فرق ہے. کہا مولا جانتا ہوں آپ مولا میں غلام. کہا مالک فرق کیا ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا, آپ بھی جانتے. کہا مالک تمہارے سامنے جو آیا, جو دشمن آیا, تم نے تلوار چلائی, سر توڑ دیا. مالک میں اس رات کے اندھیرے میں پیشانی دیکھتا تھا, پیشانی سے سنگ کو پڑتا. اگر آنے والے کی نسل میں ایک بھی میرا شیعہ تھا تو میں نے جانے دیا. یہ حضرت مالک اشتر ہیں جو عاشق امیر المومنین. کہا مالک آپ کے سامنے جو دشمن آیا آپ نے مار دیا, میں نے پیشانی سے سلب کو پڑھا. کیوں؟ یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کوئی مولا سے لڑنے آئے نسل کے اندر. پھر
شیعہ پہ کیوں؟ ایسا نہیں تھا، بے انتہا لوگ کفار تھے، منافقین تھے، لیکن نسل با ایمان. بھائی نام نہیں لے سکتا میں، ایسے افراد گنوا دوں جو خود آل رسول کے خلاف لڑتے رہے، بیٹا آل رسول کا کلمہ پڑھتا. خدا کی قسم ایسے افراد ہیں یار، بس بے وقت نہیں. تو ایسا نہیں گرامی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا حضرت مالک اشتر مولا امیر کی فوج کے سپہ سالار، جیسے رسول خدا کی ہر فوج کے سپہ سالار مولا کائنات، مولا حسین کی فوج کے سپہ سالار مولا عباس علیہ السلام. ایزان گرامی اسی طرح سے مولا نے 3 جنگیں لڑی اپنے دور خلافت میں، جمل، صفین، نہروان، اور تینوں جنگوں میں سپہ سالار ہیں حضرت مالک اشتر. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جب صفین کے لیے جا رہے ہیں تو ایک راوی کہتا کہ میں دیکھنے آیا مولا کیسے جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ مولا کی فوج کا سپہ سالار ہے. تو کہا وہ فوج کو حکم دے رہے تھے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا، سیاہ فام تھے، آنکھ پہ پٹی باندھ رکھی ہے، بھنس کٹ گئی تھی اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا ہے، زرہ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں ایک علم ہے. ہر آدمی سے کہہ رہے ہیں جہاں میرے مولا گزریں جھکے رہنا جب تک میرے مولا کا گزرنا ہو جائے. کہا میں انتظار میں تھا کہ اس کے مولا آنے والے ہیں. کہا وہ بوڑھے تھے، تقریباً 67-68 برس کے. جناب مالک اس وقت 67-68 ان کی ایج ہے. جنگ صفین کے اندر کی، صفین کی جنگ کی بات ہے، تقریباً 70 برس کے قریب ہے. کہ میں نے دیکھا جناب مالک اشتر اس انداز سے سارے کے سارے مجمع کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ مولا آنے والے، مولا آنے والے، مولا. کا اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سفید براق گھوڑا ہے جس کے آگے ایک جوان چل رہا. جوان بہت خوبصورت ہے، ہاتھ میں علم ہے، زرہ پہن رکھی ہے. میں نے کسی سے پوچھا جوان کا نام کیا ہے؟ کہ یہ ہے محمد حنفیہ. کا اتنے میں ایک بزرگ آئے، سفید ریشتے، سر پہ امامہ، ذوالفقار حمائل کر رکھی اور ان کی سواری سفید ہے، چہرہ سفید، نور اتنا زیادہ فیصلہ کرنا مشکل، ان کے چہرے کا نور زیادہ یا سورج کا. کہ میں نے پوچھا یہ کون؟ کا یہ علی ابن ابی طالب. کہ ان کی دائیں طرف ایک جوان، بائیں طرف دوسرا جوان. پوچھا فیصلہ کرنا مشکل زیادہ خوبصورت کون ہے؟ کہ یہ حسن ہے وہ حسین. کہ ان کی پشت پہ ایک جوان بالکل لڑکا نوجوان چل رہا تھا جس کی بھی داڑھی نہیں آئی تھی، بے انتہا خوبصورت تھا. وہ گھوڑے پہ نہیں تھا، وہ پیدل چل رہا تھا، ہاتھ میں علم تھا، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بال سیاہ تھے، چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ شیر ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ ہاذا عباس. حضرات گرامی یہ جناب مالک اشتر ہے جو مولا کے اور ان کے بیٹوں کے اتنے عاشق ہیں. بس بھائی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. تو حضرت مالک اشتر عاشق امیر المومنین، اور واقعہ مکمل کروں کیونکہ یہ پہلی مجالس ہے، وقت کے حساب سے مجھے مکمل کرنا ہے. حضرت مالک اشتر بار بار مولا کے پاس آتے، کہتے مولا گھمسان کا رن پڑا ہے، لڑنے والے آپ ہی تو ہیں، 80,000 کی فوج. صفین سن رکھی ہے نا آپ نے؟ میں یہاں نہیں پڑھی، کسی اور مقام پہ پڑھی ہے. صفین پڑھنے کے لیے بہت جگر اور خون استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں صفین نہیں سناؤں گا. لیکن عزیزان گرامی مولا کائنات کے مقابلے میں جو 60 سے 80,000 کا لشکر شام سے آنے والا، بس ایک ہی سوال کر رہا تھا ان میں حیدر کون ہے؟ سارے شامیوں میں حیدر حیدر ہو رہا تھا. تو ہر آدمی پریشان، ہم نے حیدر کو دیکھا نہیں ہے. سب کے ذہنوں میں ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اٹھانا تھا، مرحب حارث انتر کو پچھاڑا تھا. ہر آدمی سوال کر رہا ہے حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ جناب مالک اشتر نے مولا کائنات سے کہا مولا سارے شام والے بس ایک ہی سوال کر رہے ہیں حیدر کون ہے؟ آپ داڑھی خضاب کر لیں،
مولا کی پوری داڑھی سفید ہو گئی تھی، مونچھیں سفید، دھوے سفید، سر کے بال سفید. کہا مولا خطاب کرنے. مولا نے مسکرا کے کہا مالک کیوں؟ کہا مولا ایسا نہ ہو آنے والے سوچے علی بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہے. کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا. تو حضرت مالک اب کئی مقامات پر رات میں حملے ہوتے تھے، کئی مقامات میں دن میں پورا پورا لشکر لڑ رہا. میں نے کہا نا مجھے صفین کو نہیں پیش کرنا، حضرت مالک اشتر کی شجاعت، ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں. علی کے غلام ایسے ہو. ایک مرتبہ آئے کہا مولا آپ اکیلے ہی تو لڑنے والے ہیں، 1.5 سال جنگ چلی ہے صفین کی، 1.5 سال. تو مولا سے ایک مرتبہ حضرت مالک اشتر، مولا آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، بار بار آسمان کو کیا دیکھتے ہیں؟ کہ مالک زوال کا وقت ہونے والا، میں دیکھ رہا ہوں ظہر ہونے والی. کہ مولا ابھی تو اول وقت بھی نہیں ہوا، آپ جنگ کیجئے بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کہ مالک علی اس میدان میں تیروں کے سائے میں دشمنوں کے نردے میں اول وقت نماز پڑھے گا، وہ بھی جماعت کراؤں گا. میں یہاں جماعت کراؤں گا، یہ روک سکتے ہیں تو روک کے دکھائیں. یہ علی ہے. حضرت گرامی کسی کی جرت نہیں تھی علی نماز میں ہے کوئی آ کے روک لے. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں. یہ شجاعت علی تھی، یہ مولا کی ہیبت تھی، یہ مولا حسین کی بھی ہیبت تھی. حضرت گرامی جناب مالک اشتر نے کہا مولا اگر آپ نماز پڑھیں گے پشت پہ ایک غلام کھڑا رہے گا، وہ مالک اشتر ہے.